اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیرت انگیز کے ناظرین و سامعین کو عبدالرحمن کا سلام پیش ہے۔ ناظرین، فرض کریں آپ کی عمر 21 برس ہے اور آپ دنیا کی اول درجے کی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کے طالب علم ہیں۔ ایک دن کلاس میں جاتے ہوئے آپ پاؤں پھسلنے کی وجہ سے گر کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کو ہوش آتا ہے تو آپ خود کو ایک ہسپتال کے بستر پر پڑا پاتے ہیں اور کمرہ آپ کے دوستوں اور گھر والوں سے بھرا ہوتا ہے۔ سب کی آنکھیں نم اور لب خاموش ہوتے ہیں۔ کچھ لمحوں بعد ڈاکٹر آپ کے قریب آتا ہے اور نہایت افسوس بھرے لہجے میں آپ کو بتاتا ہے کہ آپ ایک نہایت ہی خطرناک مرض میں مبتلا ہیں اور آپ کے پاس زندہ رہنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 2 سال ہیں۔ آپ یہ سن کر کیسا محسوس کریں گے؟ ہو سکتا ہے آپ خدا سے شکوہ کریں یا رونے لگ جائیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ موت آپ کے قریب آ رہی ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسی ہی صورتحال میں ایک شخص نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، شکریہ، اب میں اپنی زندگی مکمل جوش سے جیوں گا کیونکہ وقت کم ہے اور مجھے ابھی بہت سارے کام مکمل کرنے ہیں۔ ناظرین، یہ الفاظ کہنے والے کو دنیا اسٹیفن ہاکنگ کے نام سے جانتی ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ سے متعلق مزید جاننے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ناظرین، اسٹیفن ہاکنگ اس وقت آئنسٹائن کے بعد دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان ہے اور اسے دنیا کا سب سے ذہین شخص بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 1400 سال پہلے فرمایا تھا، یہ کائنات ابھی نامکمل ہے اور دنیا میں روزانہ نئے سیارے جنم لے رہے ہیں۔ قرآن کی اس تھیوری کو اسٹیفن ہاکنگ نے ثابت کیا تھا۔ اس نے کائنات میں ایک ایسا بلیک ہول دریافت کیا جس سے روزانہ نئے سیارے جنم لے رہے ہیں۔ اس نے اس بلیک ہول میں ایسی شعاعیں بھی دریافت کی جو کائنات میں بڑی تبدیلیوں کا باعث بن رہی ہیں۔ یہ شعاعیں اسٹیفن ہاکنگ کی مناسبت سے ہاکنگ ریڈیشن کہلاتی ہیں اور دنیا کے تمام بڑے سائنسدان اسے اپنا گرو سمجھتے ہیں، لیکن یہ اس کی زندگی کا محض ایک پہلو ہے۔ اس کا اصل کمال اس کی بیماری ہے۔ وہ ایم ایس سی تک ایک عام درمیانے درجے کا طالب علم تھا۔ اسے کھیلنے کودنے کا شوق تھا، وہ سائیکل چلاتا تھا، فٹ بال کھیلتا تھا، کشتی رانی کے مقابلوں میں حصہ لیتا تھا اور روزانہ 5 کلومیٹر دوڑ لگاتا تھا۔ وہ 1963 میں کیمبرج یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہا تھا۔ وہ ایک دن سیڑھیوں سے نیچے پھسل گیا۔ اسے ہسپتال لے جایا گیا اور وہاں اس کا طبی معائنہ ہوا تو پتہ چلا دنیا کی پیچیدہ ترین بیماری موٹر نیورون ڈیزیز میں مبتلا ہے۔ یہ بیماری طبی زبان میں ALC کہلاتی ہے۔ اس بیماری کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ ہمارے دل پر چھوٹے چھوٹے عضلات ہوتے ہیں۔ یہ عضلات ہمارے جسم کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس بیماری کے انکشاف سے پہلے سائنسدان دماغ کو انسانی جسم کا ڈرائیور سمجھتے تھے، لیکن 20ویں صدی کے شروع میں جب ALC کا پہلا مریض سامنے آیا تو یہ پتہ چلا انسانی زندگی کا مرکز دماغ نہیں بلکہ قلب ہے، اور دنیا کے تمام مذہب ٹھیک کہتے تھے، انسان کو دماغ کی بجائے دل پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ ناظرین، دل کے یہ عضلات موٹرز کہلاتے ہیں۔ اگر یہ موٹرز مرنا شروع ہو جائیں تو انسان کے تمام اعضاء ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں اور انسان خود کو آہستہ آہستہ مرتے دیکھتا ہے۔ ALC کا مریض کی زندگی 2 سے 3 سال کی مہمان ہوتی ہے۔ دنیا میں ابھی تک اس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ اسٹیفن ہاکنگ 21 سال کی عمر میں اس بیماری کا شکار ہوا تھا۔ سب سے پہلے اس کے ہاتھ کی انگلیاں مفلوج ہوئیں، پھر اس کا بازو، پھر اس کا بالائی دڑ، پھر اس کے بعد پاؤں، پھر اس کی ٹانگیں اور آخر میں اس کی زبان بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ یوں وہ 1965 میں ویل چیئر تک محدود ہو گیا۔ پھر اس کی گردن دائیں جانب ڈھلکی اور دوبارہ سیدھی نہ ہو سکی۔ وہ 1974 تک خوراک اور واش روم کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہو گیا۔ اب اس کے پورے جسم میں صرف پلکوں میں زندگی موجود تھی۔ یہ صرف پلکیں ہلا سکتا تھا۔ ڈاکٹروں نے اسے 1974 میں گڈ بائی کہہ دیا، لیکن ہاکنگ نے شکست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے زندہ رہنے، آگے بڑھنے اور اس کی معذوری کے باوجود دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان بننے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے ویل چیئر پر کائنات کے رموز کھولنا شروع کیے تو سائنس حیران رہ گئی۔ کیمبرج کے کمپیوٹر سائنسدانوں نے ہاکنگ کے لیے ٹاکنگ کمپیوٹر بنایا۔ یہ کمپیوٹر اس کی ویل چیئر پر لگا دیا گیا۔ یہ کمپیوٹر اس کی پلکوں کی زبان سمجھتا تھا۔ اسٹیفن اپنی سوچ کو پلکوں پر شفٹ کرتا ہے۔ پلکیں ایک خاص زاویہ اور ردم میں ہلتی ہیں۔ یہ ردم لفظوں کی شکل اختیار کرتا ہے۔ یہ لفظ کمپیوٹر کی اسکرین پر ٹائپ ہوتے ہیں اور بعض اسپیکر کے ذریعے نشر ہونے لگتے ہیں۔ چنانچہ اسٹیفن ہاکنگ دنیا کا واحد شخص ہے جو اپنی پلکوں سے بولتا ہے اور پوری دنیا اس کی آواز سنتی ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے پلکوں کے ذریعے اب تک بے شمار کتابیں لکھی۔ اس نے کوانٹم گریوٹی اور کائناتی سائنس کو بے شمار نئے فلسفے بھی دیے۔ اس کی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا اور پھر دنیا بھر میں ناول اور ڈرامے کی طرح خریدی اور پڑھی گئی۔ اسٹیفن ہاکنگ نے 1990 کی دہائی میں ایک نیا کام شروع کیا۔ اس نے مایوس لوگوں کو زندگی کی خوبصورتی کے بارے میں لیکچر دینا شروع کیے۔ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں، ادارے ہاکنگ کی خدمات حاصل کرتی ہیں
हॉकिंग की व्हील चेयर को सैकड़ों हजारों लोगों के सामने स्टेज पर रख दिया जाता है और वो कंप्यूटर के जरिए लोगों को बताता है, अगर मैं इस माजूरी के बावजूद कामयाब हो सकता हूँ, अगर मैं मेडिकल साइंस को शिकस्त दे सकता हूँ, तो तुम लोग जिनके सारे अज़ा सलामत हैं, जो चल सकते हैं, जो दोनों हाथों से काम कर सकते हैं, जो खा पी सकते हैं और जो अपने तमाम ख्यालात दूसरे लोगों तक पहुँचा सकते हैं, वो क्यों मायूस हैं। और नाज़रीन, स्टीफन हॉकिंग ने आखिरी नसीहत सन 2010 में डिस्कवरी चैनल के एक डॉक्यूमेंट्री इंटरव्यू में देते हुए कहा कि इंसानों को किसी भी अजनबी मखलूक से रब्ता करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसने कहा था कि इंसानों के अलावा यकीनन कोई ना कोई मखलूक कहीं ज़रूर आबाद है, लेकिन इसके साथ उन्होंने इंसानों को खबरदार किया था कि ऐसी किसी भी मखलूक से रब्ते की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हॉकिंग का मौक़िफ़ था कि ऐसी मखलूक बनी जो इंसान की तबाही का बायस बन सकती है। इसका कहना था कि ऐसी मखलूक इंसानों से चालाक हो सकती है और ऐन मुमकिन है कि वो ज़मीन पर आकर हमारे वसाइल छीन कर ले जाए। स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक अगर कोई ऐसी मखलूक ज़मीन पर आती है तो इंसानों के साथ वही होगा जो कोलंबस के अमेरिका दरियाफ्त करने के बाद वहाँ की मकामी आबादी के साथ हुआ था, जो यकीनन अच्छा नहीं था। नाज़रीन, स्टीफन हॉकिंग का मौक़िफ़ था कि अजनबी मखलूक के साथ रब्तों की कोशिश करने की बजाय इंसानों को उनसे दूर रहने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। उसका कहना था कि अगर हम अपनी ही मिसाल लें तो हमने कितनी तरक्की की है। अगर कोई और जहानत वाली मखलूक आती है जिसको मिलना शायद हम पसंद ना करें। आखिर में बताता चलूँ कि इसकी वजह शोहरत ब्लैक होल थी जो इसने दरियाफ्त किए थे। और नाज़रीन, अगर आप ब्लैक होल से मुतल्लिक़ मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर आपको इस वीडियो का लिंक दिया गया है। आप इस वीडियो को देखकर ब्लैक होल से मुतल्लिक़ आगाही हासिल कर सकते हैं। और नाज़रीन, इसी के साथ आज के मौजू का अख्ताम होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।